دوستو آج ہم رابرٹ کیوساکی کی شاندار بک وائی اے گریٹ اسٹوڈنٹس ورک فار سی گریٹ اسٹوڈنٹ کی سمری دیکھنے والے ہیں۔ یہ بک ہمیں بتاتی ہے کہ پڑھائی میں اے گریڈ لینے والے اسٹوڈنٹس فائنینشیل لائف میں سی گریڈ اسٹوڈنٹ سے پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں، اور پھر ہم آتھر کے بتائے گئے وہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں گے جنہیں فالو کر کے وہ ملینر بنے۔ آتھر کہتے ہیں بل گیٹس، مارک زکربرگ، اسٹیو جاب، اینڈریو کارنیگی یہ موسٹ سکسیسفل بزنس مینز ہیں جنہوں نے اپنی پڑھائی بھی پوری نہیں کی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اکیڈمک ایجوکیشن کے علاوہ کوئی اور ایجوکیشن ہے جو ان لوگوں کے پاس تھی جس نے انہیں موسٹ سکسیسفل پرسنالٹیز بنا دیا، اور اکیڈمک ایجوکیشن میں وہ چیز مسنگ ہوتی ہے، اس لیے اس ایجوکیشن کے ٹاپر بھی فائنینشلی انسٹیبل رہ جاتے ہیں۔ آئیے اسے ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں جس سے آپ کو ان سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ آتھر کے مطابق ایجوکیشن 3 ٹائپ کی ہوتی ہے: اکیڈمک ایجوکیشن، پروفیشنل ایجوکیشن، فائنینشیل ایجوکیشن۔ اکیڈمک ایجوکیشن میں ہماری کالج تک کی پڑھائی ہوتی ہے۔ پروفیشنل ایجوکیشن میں ہم کوئی اسپیشل اسکل سیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہماری اسکول کی ایجوکیشن اینڈ ہو جاتی ہے، اور اس ایجوکیشن میں فائنینشیل ایجوکیشن کا کوئی ٹاپک پڑھایا ہی نہیں جاتا جو کہ ایک سکسیسفل بزنس مین بننے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ ایجوکیشن تھی جو ان لوگوں کے پاس تھی جو اکیڈمک ایجوکیشن پوری نہ کرنے کے باوجود بھی سکسیسفل بنے۔ اور آتھر کہتے ہیں میں بھی اپنی اسکول کی پڑھائی میں ایک سی گریڈ اسٹوڈنٹ تھا، بٹ میری فائنینشیل ایجوکیشن بہت اسٹرانگ تھی جو میں نے اپنے فرینڈ کے ڈیڈ سے حاصل کی تھی جو کہ ایک گریٹ بزنس مین تھے، جس کے بارے میں انہوں نے اپنی ورلڈ فیمس بیسٹ سیلنگ بک ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ آتھر کہتے ہیں کہ میں اسی ایجوکیشن کی وجہ سے ہی ملینر بنا۔ آتھر کی طرف سے اس بک میں بتائے گئے فائنینشیل ایجوکیشن کے پوائنٹس میں سے ہم یہاں پر 4 موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھنے والے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، آتھر کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پیسے کے بارے میں اپنی مینٹیلٹی کو چینج کرنا ہوگا، کیونکہ نارملی ہمیں اسکول اور گھر میں بچپن سے یہ چیز بتائی جاتی ہے دیٹ منی میک یو اے بیڈ پرسن، لیکن آتھر کہتے ہیں کہ پیسہ کبھی بھی کسی کو اچھا یا برا نہیں بناتا۔ انسان کے اندر پہلے سے جو ایموشنز اور کریکٹر ہوتا ہے، پیسہ صرف اسے ایمپلیفائی کر کے سب کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے اندر پہلے سے ایموشنز اور کریکٹر اچھا ہوتا ہے، وہ پیسہ آنے کے بعد اور زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں، دوسروں کو ہیلپ کرتے ہیں۔ اور جو پیسہ آنے پر برے ہو جاتے ہیں وہ دراصل ہمیشہ سے ہی ایسے تھے، لیکن ان کا کریکٹر چھپا ہوا تھا اور پیسے نے آ کر اسے سب کے سامنے ظاہر کر دیا۔ تو پیسہ آپ تبھی کما سکتے ہیں جب آپ اس کے بارے میں پازیٹیو ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، آل ڈیٹس آر ناٹ بیڈ۔ آتھر کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ قرض بری چیز ہے، جبکہ آتھر کے مطابق قرض 2 ٹائپ کا ہوتا ہے: گڈ ڈیٹ، بیڈ ڈیٹ۔ اب بیڈ ڈیٹ وہ قرض ہوتا ہے جس سے آپ کوئی ایسی چیز خریدتے ہیں جو الٹا آپ کی جیب سے پیسے نکال رہی ہوتی ہے۔ مثلا لون سے آپ نے کار لے لی تو قرض آپ کے اوپر ویسے کا ویسے ہی رہے گا اور کار مزید پیسے بھی آپ کی جیب سے نکالتی رہے گی۔ جبکہ دوسری طرف گڈ ڈیٹ وہ ہوتا ہے جس سے آپ کوئی ایسی چیز خریدتے ہیں جو آپ کو پیسے کما کر دیتی ہے۔ مثلا آپ نے بینک سے لون لے کر ایک گھر خرید لیا اور وہ گھر کرایہ پر دے دیا، تو گھر سے ملنے والے کرایہ سے آپ لون کی قسطیں ادا کرتے جاتے ہیں اور لون چکا دینے کے بعد وہ گھر آپ کو پیسے کما کر دیتا ہے۔ تو لون سے آپ نے ایک ایسی پراپرٹی بنائی جو آپ کو پیسے کما کر دے رہی ہے۔ آتھر کہتے ہیں میں نے جب ریئل اسٹیٹ کا بزنس سٹارٹ کیا تھا تو میں نے بھی اپنی سب سے پہلی پراپرٹی بینک کے لون سے خریدی تھی اور اسے رینٹ پر دے دیا۔ اسی کے رینٹ سے لون چکا کر وہ پراپرٹی بھی میری ہو گئی اور وہ مجھے پیسے کما کر دیتی رہی، جس سے میں اور پراپرٹیز بناتا گیا، اور آج ایسے 1600 گھر ہیں میرے پاس جو میں نے رینٹ پر دیے ہوئے ہیں۔ تو اس گڈ ڈیٹ کے بارے میں آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا۔ پوائنٹ نمبر 3، فائنینشیل سٹیٹمنٹ۔ آتھر کہتے ہیں ہر مہینے کی انکم آنے پر جب ہر شخص اپنی فائنینشیل سٹیٹمنٹ بناتا ہے تو اس میں صرف 2 کالم ہوتے ہیں، انکم کا کالم اور دوسرا ایکسپنسز کا کالم، یعنی کمائے کتنا اور خرچ کہاں کہاں کرنے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کا فوکس اپنے انکم کالم پر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی انکم بڑھانے کی فکر میں ہوتے ہیں جسے وہ ایک حد تک ہی بڑھا سکتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ ضرورتوں میں ہی پھنسے رہتے ہیں۔ آتھر کہتے ہیں اگر آپ کو فائنینشیلی اسٹرانگ بننا ہے تو آپ کو اپنی فائنینشیل سٹیٹمنٹ میں 2 کالم اور بڑھانے ہیں، ایک ایسٹ کا کالم اور دوسرا لائبلٹیز کا کالم۔ اور پھر ان 4 کالمز میں سے آپ کو اپنے ایسٹ والے کالم پر فوکس رکھنا ہے کہ ایسٹ زیادہ سے زیادہ بنائیں۔ اب یہ ایسٹ کیا ہے؟ تو ایسٹ ہر ایسی چیز ہے جو آپ کو پیسے کما کر دیتی ہے۔ مثلا آپ کی رینٹل پراپرٹیز، یعنی آپ کی ایسی پراپرٹیز جہاں سے آپ کو ہر مہینے کا کرایہ ملتا ہے۔ اب آپ کو مہینے کی انکم آنے پر کچھ پیسے ایسٹ والے کالم کے لیے ضرور رکھنے ہیں، اور جب وہ اتنے ہو جائیں کہ آپ ان سے کوئی ایسٹ خرید سکتے ہیں تو خرید لیں۔ اسے آتھر نے پے یور سیلف فرسٹ کا نام دیا ہے، یعنی سب سے پہلے ایسٹ کے لیے پیسے نکالیں اور پھر باقی کے پیسوں سے ضرورتیں پوری کریں، کیونکہ یہی پیسے آگے جا کر آپ کو اور پیسے کما کر دیں گے،
اور لیبلٹیز کم سے کم رکھیں، یعنی ایسی چیزیں جن پر آپ کو پیسہ لگانا پڑتا ہے۔ ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں جن کے بنا کام چل سکتا ہے آپ کا، تو انہیں بیچ کر کوئی ایسٹ خرید لیں۔ عام طور پر لوگ پہلے ایکسپنسز نکالتے ہیں اور آخر میں ایسٹ کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، کیش فلو کوادرنٹ۔ آتھر نے اس کوادرنٹ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے کیونکہ یہ ایک میجرمنٹ ٹول دیتا ہے کہ آپ لائف میں کس پوزیشن پر ہیں اور کہاں آپ کو جانا چاہیے۔ آتھر کے مطابق اس کوادرنٹ کے 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں، ESBI۔ فرسٹ کوادرنٹ یعنی ای میں ہوتے ہیں امپلائیز یعنی کہ جاب ہولڈرز، دوسرے کوادرنٹ یعنی ایس میں ہوتے ہیں سیلف امپلائیز، اور تیسرے کوادرنٹ یعنی بی میں ہوتے ہیں بزنس آنرز، اور لاسٹ میں آئی کوادرنٹ میں ہوتے ہیں انویسٹرز۔ اب ای کوادرنٹ والے ہر مہینے ایک فکس سیلری لیتے ہیں اور ساری کی ساری ضرورتوں میں خرچ کر دیتے ہیں، اور ایس کوادرنٹ والے اپنا ایک سیٹ اپ بناتے ہیں، لیکن وہ سیٹ اپ باؤنڈ ہوتا ہے اپنے آنر کی موجودگی پر۔ مثلا ڈاکٹر کا کلینک، دکاندار کی دکان، انہیں چلانے کے لیے کلینک میں ڈاکٹر کا ہونا، دکان میں دکاندار کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ امپلائی ہیں لیکن سیلف امپلائی ہیں۔ اور اگلے 2 کوادرنٹ والے ریل میں رچ ہوتے ہیں۔ تیسرے کوادرنٹ والے یعنی بزنس ہولڈرز دوسرے لوگوں کے ٹیلنٹ، ٹائم اور پیسے کو یوز کر کے پیسہ کماتے ہیں اور اسی میں سے ہی انہیں پے کرتے ہیں، اور ان کا بزنس ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کے سٹاف کے تھرو چلتا رہتا ہے۔ اور چوتھے کوادرنٹ والے یعنی انویسٹرز صرف اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور کام کی جھنجھٹ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ بک آپ کی فائنینشیل ایجوکیشن کے لیے ایک زبردست گین ہو سکتی ہے، اس لیے اسے ضرور پڑھیں اور اس میں بتائے گئے ایتھینٹک رولز کو اپنی لائف میں اپلائی کریں تاکہ آپ فائنینشیل پرابلمز کے دائرے سے باہر نکل سکیں۔